کچھ بھی نہیں ہے. خودکشیاں بھی اسی معاشرے میں ہو رہی ہیں. یہ جو کہ اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے, روزگار اویلیبل نہیں ہے, تو اسی معاشرے میں خودکشی بھی ہو رہی ہے, اور اسی معاشرے میں لاکھوں روپے کے ملبوسات بھی خریدے جا رہے ہیں. تو یہ ڈسپیرٹی بہت ہی ڈینجرس ہے. ڈیفینیٹلی اس سے یہ ہوتا ہے جو ایونچولی اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں کہ یہ پھر اتنا بڑا گیپ سروائیو نہیں کرتا کبھی بھی. لیکن اس پہ کام کرنے کی ڈیفینیٹلی ضرورت ہے کہ یہ آخر ایسا کیسے ہے کہ یہ اتنا گیپ ہمیں ایک ایریا میں نظر آ رہا ہے, دوسری طرف لوگ مر رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے اینڈ سو آن. اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو لوگ جن کے پاس ہیں, جو کچھ بھی ہے ان کے پاس, ان میں سے اگر وہ جو ہمارا مذہب کا بھی ایک راہ ہے اور ایک ہے ہمارے اندر کہ ہم میتھڈ ایک یوز کر سکتے ہیں, وہ اگر صرف اپنی جو بھی انکم ہے اس کو اس طرح یوز کریں ان لوگوں کے لیے, اپنے ملک کے قوم کے لوگوں کے لیے, آئی تھنک اس سے بہت فرق پڑے گا. جتنی زکوٰۃ یہاں شاید دی جاتی ہے, اس کا استعمال کہاں کس طرف ہو رہا ہے, کیوں نہیں ہمیں نظر آتا. دوسری بات یہ کہ ٹیکسز, اگین ہم ٹیکسز پے کرنے میں تو ذرا کم یقین رکھتے ہیں, میرا خیال ہے بہت کم لوگ ہی پے کرتے ہیں. تو اس کا استعمال بھی, اور شاید اس کی بھی وجہ یہ ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے کہ وہ صحیح استعمال ہوں گے کہ نہیں. تو ہر چیز میں بے یقینی کا جو عنصر ہے نا, وہ روز ہماری ایک روز روح کو جھنجھوڑتا ہے اور اسے سلا دیتا ہے. آخر میں بس آپ جو ہے نا, آپ سے انشاءاللہ میں رابطے میں رہوں گا, اور ہم اپنے ہر شو پہ کوشش کریں گے کہ آپ سے ضرور کوئی نہ کوئی اچھی بات پوچھیں. چلتے آپ صرف ایک میسج, کیونکہ میں یہاں پر بیٹھ کے یوتھ کو, میری ہوپ جو ہے نا وہ یوتھ ہے, جو عوام ہے, جو ہمارے ملک کا تقریباً 64% ہے. یہ بھی ایک اچھی بات ہے کہ 15 سال سے 40 سال کی عوام جو ہے وہ تقریباً 60% پلس ہے. اس عوام کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اب کیا وہ اسی طرح سوتے رہیں, یا اگر جاگیں تو وہ یہ تو وہ قوم ہے جو آپ کہہ رہے ہیں, جس طرح 64% یہ ایج گروپ ہے, تو اب تو یہ والی سیگمنٹ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ جو ایک چینج لا سکتی ہے. ٹھیک ہے, ہم شاید یہ کہتے رہے ہیں ان کو کہ ہم نے فلاح کیا, ہم نہیں کیا, لیکن واقعی اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں, اور اس وقت ان کی انرجیز کی, ان کی کی جوش و جذبے کی ہم کو بہت زیادہ ضرورت ہے, اور ہینڈز آن کام کرنے کی ضرورت ہے. تعلیم اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے, لیکن اب صرف تعلیم سے کام نہیں چلے گا, اب ہینڈز آن کام کرنا ہے. بالکل بالکل. میں اسی نوٹ پہ آپ کو انشاءاللہ پھر آپ سے دوبارہ بات ہوگی. آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ, شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا, بہت شکریہ آپ کا, اور آئی ہوپ کہ میں کچھ بتا سکتی ہوں, اور انشاءاللہ آپ چاہیں تو کبھی بھی مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. نہیں بہن, میں آپ کو نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ آپ سے کانٹیکٹ میں رہیں گے, بلکہ میں تھوڑا سا اس کو ہم فوکس ڈاؤن, اصل میں ہم یہ, میں آپ کو صرف بتاتا چلوں کہ ہم یہ 14 اگست تک جو ہے نا, ہم آگے جا کے اس کی فریکوینسی اپنے پروگرامز کی بھی بڑھا دیں گے, اور میں کوشش کروں گا کہ اگر ہم اس کو ڈیلی بیسس پہ بھی کر سکیں, چاہے 1 گھنٹے کا کریں, تاکہ 14 اگست تک میں یہ جو لوگوں میں وہ سائلنسر نکال کے اور جو سیلیبریٹ کرنے کا فینومنا ڈیولپ ہو گیا ہے اس کو ہم ریکٹیفائی کریں گے, اور انشاءاللہ 14 اگست تک ہم کوئی نہ کوئی ذہنی چینج چاہیں گے کہ ہم یوتھ میں لے آئیں انشاءاللہ. جی, بیسٹ آف لک, اور ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ ہیں, جو بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو اینی ٹائم, بلکہ ہم اپنی مدد کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ ہم ضرور ساتھ. بہت بہت شکریہ روبینہ, بہت بہت شکریہ, انشاءاللہ آپ سے ضرور بات ہوگی آئندہ میں. اوکے جی, السلام. یہ روبینہ تھیں, سائیکولوجیکل ڈپارٹمنٹ کراچی کی چیئرپرسن ہیں, اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں, اور آپ نے ان کی باتیں سنی. بات یہ ہے کہ ہر آدمی ایک بات بڑے آرام سے کہہ دیتا ہے کہ یہ قوم سوئی ہوئی ہے. اصل میں جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قوم سوئی ہوئی نہیں ہے. یہ قوم اصل میں کچھ نفسیات کی ماری ہوئی قوم ہے. ہمیں پچھلے 200 سال میں, یعنی کہ ہماری جینز میں چلی گئی ہے یہ بات کہ ہم خوف زدہ رہتے ہیں, اور نہ جانے کس سے خوف زدہ رہتے ہیں, ہر چیز سے خوف زدہ رہتے ہیں. ہمارے مثلا ہم دیکھ رہے ہیں لوگ روزانہ مر رہے ہیں, ہم خوف زدہ ہیں, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں بازاروں میں آپ جائیں, اور یہ نہیں کہ کسی ایک میں شہر کی بات کر رہا ہوں, میں پاکستان کے, اور اچھی بات ہے اگر یہ سب کچھ اچھائی میں ہو رہا ہو تو مجھے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارے ملک کی, شہر کی رونقیں رہیں, اللہ تعالیٰ ان کو قائم رکھے, روشنیاں رہیں ملکوں میں, شہروں میں, اب خوشیاں رہیں, لوگ اسی طرح ہنسیں کھیلیں, بازاروں میں جائیں, شاپنگ کریں, خرید و فروخت کریں. لیکن بات یہ کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے, اٹ از ویری ڈینجرس.
میں یہاں پر آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ایک دو دن پہلے کی بات ہے، اب تو یہاں تک نوبت آ گئی، اور اس سے آپ سوچیں کہ قوم کی بے حیثی کا اندازہ لگائیں. ہمارے ملک کے ایک سب سے بڑے صوبے کے وزیر اعلیٰ صاحب ایک پبلک چینل پر بیٹھ کر انہوں نے جو لفظ استعمال کیے تھے، آئی وش، بیکاز میں نہیں چاہتا ہوں کہ میں کسی اس کنٹروورسی میں پڑ جاؤں کہ یہ ہمارے چینل تھا، اس کی ریکارڈنگ ہے فلانا ڈھماکا، اس لیے میں وہ آپ کو ریکارڈنگ نہیں دکھانا چاہتا، لیکن میں آپ کو الفاظ اور ان کی جو کہتے ہیں نا دا ورڈز آف دا سیم افیکٹ ہی واز ٹیلنگ اس. اور وہ ہمارے شہباز شریف صاحب تھے جو کسی چینل کو ساتھ بات کر رہے تھے، اور انہوں نے اس پہ انہوں نے کہا کہ وہ خونی انقلاب کی بات کر رہے تھے. ہی یوز اے ورڈ کہ جی اب بھی اگر کسی نے عقل نہ کی، اب بھی کوئی نہ جاگا، تو اب پاکستان میں خونی انقلاب آنے والا ہے. ایک بہت ہی ذمہ دار چیف منسٹر پنجاب، یعنی جو ہمارے ملک کا دل ہے، اس کا سربراہ اگر چینل پر بیٹھ کے یہ لفظ کہہ رہا ہو کہ جی ہمارا ملک خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے، آئی ہوپ what he said he understand what does it mean. پھر انہوں نے یہ بھی کہا ایک سوال کے جواب میں کہ جب انقلاب آتا ہے، جب طوفان آتا ہے، تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ غریب ہے، یہ امیر ہے، یہ کون ہے، اور پھر اس انقلاب میں اور سیلاب میں سب لوگ بہہ جاتے ہیں. he was right. اور فرینکلی اسپیکنگ جب میں شہباز شریف کی باتیں سن رہا تھا تو اللہ جانتا ہے کہ جو کچھ وہ کہہ رہے تھے، جو وہ کہہ رہے تھے، اب اس کے وہ مطلب جس جذبے سے کہہ رہے تھے، آئی تھنک آئی ایم 100% ود ہم، ناٹ بیکاز کہ میں ان کا کوئی سپورٹر ہوں یا ان کا کوئی چاہنے والا ہوں، لیکن میں تو ہر اس شخص کا سپورٹر ہوں، ہر اس شخص کا چاہنے والا ہوں جو میرے ملک کو تباہی سے بچا لے. واٹ ہی واز سیئنگ، ڈیفینیٹلی ہی واز الارمنگ اس، ہی واز ٹیلنگ ایوری ون کہ ناؤ اٹس ہائی ٹائم. اور یہی میں سمجھتا ہوں، جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے پاس ایک سال بھی اور ہے نا، میری ویژن، میرا عقل، جو کہ میں بہت چھوٹا سا انسان ہوں، بہت چھوٹی سی ویژن ہے میری، کوئی ویژن بھی شاید نہ ہوگی، لیکن ایک ایسا انسان جس کے اندر سینے میں دل ہے، جو اپنے ملک کے لیے ایکسکیوز می دھڑکتا ہو، اور جو سنجیدہ، اور جو یہ نہ کہتا ہو کہ یار یہ ملک چل رہا ہے، ایسے ہی چل رہا ہے، اور پتہ نہیں کب سے چل رہا ہے. بھارت دیکھتے ہیں، ایک ہمارے ساتھ کالر ہے، لیٹس سی ہو از دیئر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اپنا شاہد بیگ صاحب، آپ کا میں یہ پروگرام دیکھ رہا ہوں. ایک سیکنڈ ہولڈ کیجئے، شاید کوئی ہمارا ٹیکنیکل مسئلہ، مجھے آواز آپ کی نہیں پہنچ رہی ہے. لیٹس سی اف آئی کین ہیئر. ہیلو ہیلو. ہلو. جی اب ناؤ آئی کین ہیئر یو. ہلو. جی اب مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں، السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاں جی، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں آپ کا پروگرام دیکھ رہا تھا تو آپ اپنے اگر اپنی وہاں والیوم آہستہ کر دیں تو شاید آواز زیادہ کلیئر ہو جائے گی. جی ہلو. جی اب بالکل صحیح ہے. ہاں نہیں، میں نے وہ دیکھ رہا تھا پروگرام آپ کا، تو عرض یہ کرنا ہے کہ دو چیزیں بہت ہوتی ہیں کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، ایک ہوتی ہے فوکس اور دوسرا ہوتا ہے پرائرٹیز. تو پاکستان کے 63 سال کا، پچھلے دنوں ڈان کے اندر ایک آرٹیکل کسی صاحب نے لکھا تھا کہ جی